السلام علیکم، میں ہوں آصف شوکت عباسی۔ کافی دنوں سے ہم سوشل میڈیا پہ پوسٹیں دیکھ رہے ہیں کہ ایشیا کا جو سب سے بڑا لاری اڈا ہے پیر ودائی راول پنڈی کے اندر، تو اس اڈے کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آج ہمارے مہمان ہیں مرکزی انجمن تاجران پیر ودائی راول پنڈی کے صدر فیصل عباسی صاحب۔ جانتے ہیں کہ اس میں اصل حقائق ہیں، کیا واقعی جو ایشیا کا سب سے بڑا اڈا ہے، جو راول پنڈی کی پہچان ہے پاکستان کے کونے کونے میں جہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں، کیا واقعی یہ اڈا ختم ہونے جا رہا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیصل بھائی کیسے ہیں جی؟ شکر اللہ پاک، اللہ کا کرم۔ اچھا فیصل بھائی، کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ پیر ودائی لاری اڈا جو ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو مری والی گاڑیاں ہیں یا اپنا مظفر آباد والی، کشمیر والی، وہ برقوں میں لے کے جا رہے ہیں، اور کے پی کے والی اپنا گلیات کی طرف والی، اور کچھ کہہ رہے ہیں فیض آباد۔ کس حد تک اس خبر میں صداقت ہے؟ دیکھیں جی، جہاں کے پہ بات ہے سوشل میڈیا کی، تو یہ اس وقت بڑی افواہ پھیلی ہوئی ہے پورے پاکستان میں اور خصوصاً راول پنڈی میں۔ اور یہ جنرل بس اسٹینڈ 1976 میں ہمارے وجود میں آیا، اور یہ جو ہے اس وقت کے متاثرین یہاں پہ آئے تھے، لیاقت باغ، اسی طرح راجہ بازار کے متاثرین یا جتنے بھی ٹرانسپورٹر تھے اس وقت، جو گنجان شہر کی گنجان آبادی سے اسے منتقل کیا گیا تھا سائیڈ ایریے پہ۔ اس وقت جنرل بس اسٹینڈ کی جو پیر ودائی کا علاقہ ہے یہ دیہی علاقہ ہوتا تھا، تو یہاں پہ شفٹ کیا گیا، اور یہ میونسپل کارپوریشن کی زر خرید جگہ ہے، 216 کنال پہ بنا ہوا ہے یہ جنرل بس اسٹینڈ۔ یہ تو ابھی تک افواہیں، ہمیں آفیشیل طور پہ یہاں پہ اس کے بارے میں کوئی نہیں کہا گیا ہے کہ، یا نہ ہمارے ساتھ کوئی میٹنگ ہوئی ہے اس بارے میں۔ ہم نے حکام بالا سے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جنرل بس اسٹینڈ اس زمرے میں نہیں آتا ہے۔ ہاں البتہ یہ چیز ہے کہ باہر کے جو غیر قانونی اڈے، جو ڈی کلاس اڈے، جو کہ سیکورٹی ریس کے ٹریفک میں رکاوٹ باعث بنتے ہیں اور عوام کو بھی اس سے بڑے مسائل کا سامنا ہے، ان کا خاتمہ کر کے جنرل بس اسٹینڈ میں لانے کی ہمارے ساتھ بات چیت کی گئی ہے، اور ہمیں امید بھی ہے کہ جنرل بس اسٹینڈ جو 1976 سے لے کے 1996 تک جو بن رہا ہے، اس میں یہ انشاءاللہ واپس آئے گا اس کے اوپر، اور جو اس کے بعد غیر قانونی ڈی کلاس اڈے بنے گئے تھے وہ ختم کیے جائیں گے، اور جنرل بس اسٹینڈ جو گورنمنٹ کے زر خرید جگہ ہے اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ واپس اڈے لائے جائیں گے، اور اس کے گورنمنٹ کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا۔ فیصل صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں غیر قانونی اڈے، یہ منڈی موڑ سے لے کر لاری اڈے کے تک یہ جو باہر مین روڈ پہ یہ اڈے غیر قانونی؟ جی بالکل، یہ جو جتنے بھی ٹرانسپورٹ کا ایکٹ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جنرل بس اسٹینڈ کوئی بھی سی کلاس اڈا ہو 5 کلومیٹر کے اوپر، یہاں پہ تو 5 قدموں کے اوپر۔ تو موجودہ ٹائم آپ انجمن تاجران پیر ودائی کے صدر بھی ہیں، تو تاجروں کو کون سے مسائل درپیش ہیں یہاں پہ، اور بالخصوص لاری اڈے کے لوگوں کو کون سے مسائل درپیش ہیں؟ دیکھیں جی، جنرل بس اسٹینڈ کی جو سب سے بڑی مسائل سے پہلے تو یہ کھنڈرات بنا ہوا تھا۔ الحمدللہ ہماری یونین نے یہاں پہ ترقیاتی کام بھی کیے اور جنرل بس اسٹینڈ کے کام بھی کروائے ہیں، اور اس میں تمام بلاک، ہمارے جو 7 بلاک تھے ان کے ترقیاتی کام مکمل ہو چکے ہیں، اور اب صرف یہ ہے کہ جو ڈی کلاس اڈے ہیں جو جنرل بس اسٹینڈ کے کاروبار کو متاثر کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں ابھی منڈی موڑ پہ آپ دیکھیں وہاں پہ ابھی اڈے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ چنچی جو ہے یہ ہمارے رکاوٹ، ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، جس سے UC 7، 8، 9، 10 اور 11 متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ عوامی مطالبہ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے اور جنرل بس اسٹینڈ میں منتقل کیا جائے۔ سر جی، یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ لاری اڈا پیر ودائی ختم کیا جا رہا ہے، کیا سمجھ رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی پری پلان ہے؟ پری پلان کے تحت یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی، میں اپنی سوچ ہوتی ہے، کیا پتہ میری سوچ کے مطابق تو یہ پراپرٹی مافیا کا یہ کام ہے، اور وہ یہ خبریں پھیلوا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہاں پہ خریداری ہو سکے ان جگہ کے اوپر۔ برکب ابھی تک ہمیں آفیشیل طور پہ اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کی گئی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو ظاہر ہے ہمیں 850 دکان ہے یہاں پہ، ٹرانسپورٹر ہیں، یہ متاثر ہوں گے، اور گورنمنٹ کو ان کا متبادل تو ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ یہ 25 سے 30 ہزار خاندان بنتے ہیں۔ ساتھ فیصل بھائی، سننے میں آ رہا تھا کہ یہاں پہ پیرا فورس والے ایک تھانہ بنانا چاہ رہے تھے پیر ودائی اڈے کے اندر، تو آپ لوگوں نے جب آگے سے مذمت کی تو آپ لوگوں میں بھی FIRیں ہوئیں، آپ کی جو لوگ تھے ساتھ انجمن تاجران والے، ان پہ بھی FIRیں ہوئی تھی۔ دیکھیں جی، پیرا فورس والے جنرل بس اسٹینڈ کے اندر 4.5 کنال کے اوپر ایک آفس بنانا چاہتے تھے،
تو ہم نے اس کے اوپر ظاہر احتجاج کیا، کیونکہ ہمارا جو آئیڈیل پارک ہے جہاں پہ گاڑیوں کی مینٹیننس ہوتی ہے وہاں پہ رکاوٹ بنتی اور جنرل بس اسٹینڈ اس کی وجہ سے برباد ہو جاتا۔ برکت والا انتظامیہ اور اس میں ہماری سیاسی قائدین نے بھی، محمد حنیف عباس صاحب اور اس کا برسٹر دانیال چودھری صاحب، ضیاء اللہ شاہ صاحب کی خصوصی کاوشوں سے اور ہماری خود جو تاجر اور ٹرانسپورٹ برادری تھی اس کی بھرپور احتجاج کے اوپر یہ کام ختم کیا گیا۔ اور اسی آڑ میں اس وقت پیرا فورس کے جو انچارج تھے انہوں نے ہمارے اوپر ایک من گڑھا فریاد درج کرائی، جس کا الحمدللہ ہم نے سامنا بھی کیا ہے اور فیس کر رہے ہیں ابھی تک۔ کتنے لوگوں پہ ایف آئی آر ہوئی تھی؟ اس میں 5 دوستوں پہ، ہماری جو انجمن تاجران کے دوست تھے ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی تھی۔ میں نے سنا کوئی دہشت گردی کے دفعات لگانا چاہ رہے تھے یا لگائے تھے، کچھ ایسا بھی؟ نہیں، ایسی کوشش تو انہوں نے کی تھی، لیکن الحمدللہ ہم نے تھوڑا ہی کوئی دہشت گرد ہیں کوئی ایسے، یہاں پہ تو اب کاروباری لوگوں کو بھی دہشت گرد بنایا جا رہا ہے، یہ چیز ختم ہونی چاہیے اس ملک سے۔ تو پیرا فورس کی اپنی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں تھی، وہ اڈے کی زمین پہ، جنرل بس اسٹینڈ کی جو ہے زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ میونسپل کارپوریشن زیر خرید جگہ ہے، جنرل بس اسٹینڈ، یہاں پہ پیرا فورس تو آفس بن بھی نہیں سکتا ویسے بھی، تو پیرا فورس کا اگر آفس بننا ہے تو وہ کہیں سائڈ پہ بنے، یہاں بسوں کے اندر آ کے کوئی فورس کا آفس بن سکتا ہے، یہاں پہ وہ رات کو سٹے بھی کریں گے، انہوں نے آرام کرنا ہوتا ہے فورس کے جوانوں کو، اور یہاں پہ نیچے مستری اور ارند بج رہے ہوں تو کس طریقے سے؟ میرے خیال میں یہ انتظامیہ کا عجیب فیصلہ ہے کہ یہ کیسے فیصلے کر رہے ہیں، میری سمجھ سے بالاتر ہے یہ۔ فیصلہ واپس لے لیا، اب تو نہیں بنے گا پیرا فورس کا؟ دیکھیں تو ابھی تو لگے ہوئے ہیں، دیکھیں اللہ بہتری کرے۔ اگر دوبارہ کوشش کی تو آپ کا لائے عمل کیا ہوگا اگلا؟ انشاءاللہ بھرپور ہم اس کی مذمت کریں گے عوامی سطح پہ، کیونکہ یہ میرے خیال میں 25 سے 30 ہزار خاندانوں سے کا مسئلہ ہے اس میں روزگار کا، تو اس میں ظاہر عوامی مسئلہ ہے، تو عوام کے مسئلے کے اوپر تو ہم آگے ہوں گے انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اللہ بہتری کرے گا۔ آخر میں کوئی پیغام دیں گے؟ جی پیغام یہی ہے کہ میرے تاجر برادری اور ٹرانسپورٹ برادری سے یہی میرا پیغام ہے کہ وہ ان افواہوں پہ کان نہ دھریں۔ انشاءاللہ جنرل بس اسٹینڈ پیر ودائی ترقی کرے گا مزید، اور یہ اس کا سنہری دور شروع ہونے والا ہے۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے مہمان تھے انجمن تاجران مرکزی راولپنڈی پیر ودائی کے صدر فیصل عباسی صاحب۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، اڈا ختم نہیں کیا جا رہا، بلکہ جو غیر قانونی اڈے مین روڈ پہ منڈی موڑ کی طرف، منڈی موڑ سے لے کر لاری اڈے کی طرف جو مین روڈ پہ، ان اڈوں کو البتہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔